قرب قیامت ہم پر کیا گزرے گی، اس موضوع پر میں کچھ احادیث نبوی سے آپ کے سامنے گوش گزار ہونے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، فرمایا کہ تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کو مکمل اڈاپٹ کرو گے، یعنی جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ہو بو انہی لوگوں کے طریقے پر، انہی لوگوں کی روش کو اختیار کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم ان کی اتباع کرتے ہوئے تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نہیں تو اور کون ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قوم یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم آج گامزن ہیں، اور جب تک کہ میری امت مساجد بنا کر اس کے اوپر فخر نہیں کرے گی، لوگ مساجد بنائیں گے، خوبصورت سے خوبصورت تر ان کی مسجدیں ہوں گی، قالینیں اس کے اندر بہترین بچھی ہوں گی، زین و آرائش اس مسجد کی بہترین ہوگی، اور دور سے بھی بڑی خوبصورت اور دلکش نظر آئے گی، مگر جب اس کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر نمازی نہیں نظر آئیں گے۔ لوگ اپنی مساجد پر فخر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قرب قیامت میں قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور مسلمان صرف نام کا مسلمان ہوگا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، مساجد تعمیر ہوں گی مگر اس میں نمازی نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں سود عام ہوگا، لوگ سود کو کثرت سے کھائیں گے، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو سود سے بچانا چاہے گا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اس کا غبار بھی اس تک پہنچے گا۔ آج نام نہاد دانشوروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور مختلف طریق سے مسلمانوں کو جو سود نہیں بھی کھاتا اس کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر قوم کے حکمران جو ہے وہ منافق نہیں ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے اندر بزدل، قائلی اور باطل کے سامنے جھک جانے والی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ منافقین کی حکمرانی سے بھی ان کے ایمانی جذبات کام نہیں آئیں گے۔ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال صالحہ میں جلدی کرو
اعمال صالحہ میں جلدی کرو اس سے قبل کہ وہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جو رات کی تاریک کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس قدر دین سے دور ہو جائیں گے کہ ان کے پاس یہ علم، یہ نالج بھی نہیں ہوگا کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے اور کفریہ کلمات کیا ہیں، اور وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم منہ سے نکالیں گے یا ہم بولیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ انسان اتنا لالچی ہو جائے گا کہ وہ تھوڑی سی لالچ کے عوض، تھوڑی سی لالچ کے بدل میں وہ اپنا ایمان، دین بیچ ڈالے گا۔ کبھی وہ کسی خوف کی وجہ سے، اور کبھی وہ کسی ڈر اور دبدبے کی وجہ سے، اور کبھی وہ حرص اور لالچ کی وجہ سے اپنا ایمان وہ گنوا بیٹھے گا، اور فتنے کا اس قدر دور ہوگا کہ انسان گھر سے باہر نکلے گا، بازار جائے گا، تجارت کے لیے جائے گا، کسی مقصد کے لیے جائے گا، تو اس کو راستے میں ایسے احوال اور اعمال سے واسطہ پڑے گا کہ جب وہ واپس گھر پلٹے گا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور رات وہ کس طرح گزارے گا ان دوستوں میں، ان جگہوں میں، یا اس سوسائٹی میں، یا اس معاشرے میں کہ وہ رات تک تو، شام تک تو وہ مومن تھا، لیکن رات ایسے گزارے گا، ایسے اعمال اور ایسے افعال ہوں گے کہ وہ صبح کو کافر ہوگا۔ یہ حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔